الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا تھا، رحم والا ہے۔ کریم ہماری بندگی قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کل اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے آپ نے جو سبق سنا سورۃ البقرہ شریف، چھٹا رکوع، آیت کریمہ کا نمبر تھا 51، 52 اور 53۔ ترجمہ یہ تھا وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ سے، 40 40 لیلتاً راتوں کا، ثم من، پھر، اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور پھر تم ظالم ہو گئے۔ ثم من، پھر، عفونا، ہم نے تمہیں معاف کیا، عنکم، تم کو، من بعد، اس کے بعد، ذالک، اس لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب، آتینا، ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتاب، ایک خاص کتاب، والفرقان، وہ جدا جدا کرنے والی ہے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ کل سارا مسئلہ آپ نے سن لیا تھا، اب اس سے آگے چلیں۔ توبہ کیسے قبول ہوئی؟ وَإِذْ، اور جب، قال، فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کو، لقومہ، اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر۔ ظلم کیا تھا؟ باتخاذکم العجل، باتخاذکم، تم، باتخاذی، بنا لیا، کم، میں نہ تم نے، العجل، بچڑے کو اپنا معبود، یہ ظلم کیا۔ فتوبو، بس اب توبہ کرو، فتوبو، اب تم توبہ کرو، الا، طرف، اس کی طرف توبہ کرو، بارئکم، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، بارئکم، جو تمہیں پیدا کرنے والا، اس کی طرف توبہ کرو۔ اب توبہ کیا تھی؟ فرمایا فقتلو، تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم، یہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، اندا، اس کے پاس، بارئکم، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ فتابہ، بس توبہ قبول ہوئی، علیکم، تمہاری، انہو، بے شک وہی جو رب ہے، هو التواب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ عجیب داستان آپ سنیں گے اگر توجہ آپ کی رہی۔ 6,70,000 کل تھے، 12,000 بت پرستی سے بچے،
باقی سارے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ تو اب جو بچ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری توبہ ایک طریقے سے قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ فرمائے جس نے بچڑے کی پوجا کی اس کا ساتھ دیا، اب وہ ایسا کرے اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ، اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ اپنے مشکے بندھوائے، ایسے کر کے سر جھکا کے بیٹھے، ایک رسی یہاں ڈالے اور اپنے یہ ٹخنے اگٹے ٹخنوں کے ساتھ باندھے، ایک یہاں پہ اور دوسرا یہاں سے باندھ کر ٹخنوں سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، اور اس طرح کر کے اپنے اپنے دروازوں پہ بیٹھ جائیں۔ اس طرح کر کے دروازوں پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ ہوگا کہ یہ جو 12,000 بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں دے دی تلواریں، اور فرمایا اب دن کے اجالے میں، روشنی میں، فرمایا کہ ان کے سر کاٹتے جاؤ، ان کو قتل کرتے جاؤ۔ یہ قتل والا معاملہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل چلتا رہا۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ چلتا رہا۔ کس وجہ سے؟ جو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ٹیلے پہ چڑھ گئے، مشکیں باندھی گئی، ان کے سر جھک گئے، آنکھیں نیچے ہو گئی۔ تو اب جب فرمایا نا کہ 12,000 کو ان کو کرو قتل، یہ ان کی توبہ ہے، پھر ہم اپنے نبی کے آنے پہ کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں نہ خوشیاں منائیں کہ اللہ نے نبی وہ دیا کہ جب وہ دنیا پہ آیا ہم نکمے اس کے لڑ لگے، اللہ کے نبی کے صدقے یہ سارے سخت احکامات اللہ نے اٹھا لیے۔ اب کوئی جتنا بھی گنہگار ہو قتل نہیں اور کوئی معاوضہ نہیں، صرف اور صرف شرمندگی کی وجہ سے جب یہ آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ صرف پلک جو ہے یہ بھیگ جائے، رب فرماتے تم ایسا کرو تو صحیح، پچھلے سارے گناہوں پہ میں رحمت کا قلم، لیکن اب یہ ذرا سزا سنیں۔ اب انہوں نے کہا جی ہم قتل ہونے کو تیار ہیں، لیکن ایک مہربانی فرمائیں، رات ہونے دیں، چونکہ کسی کا ابا ہے بندہ ہوا تو قتل کرنے والا بیٹا ہے، سمجھ آ گئی؟ کسی کا بھائی ہے تو قتل کرنے والا بھائی ہے، کسی کا بیٹا قتل ہونے والا ہے تو یہ باپ قتل کرنے والا ہے، چونکہ یہ سارے قبیلے آپس میں رشتہ دار تھے، سارے قبیلے آپس میں رشتہ دار تھے۔ تو اب انہوں نے کہا یہ حوصلہ ہمارے اندر نہیں ہے، قتل کریں گے لیکن رات ہونے دیں۔ فرمایا ابھی، اللہ فرماتے ابھی کرو، تمہیں پتہ چلے گناہ کیا ہے تو سزا بھی تمہیں ابھی ملے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کوئی اور بندوبست، اب اللہ سے پوچھا، فرمایا ابھی قتل کرواؤ، ہم بندوبست کر دیتے ہیں۔ بندوبست کیا تھا؟ ظہر سے پہلے کا وقت تھا، سورج چڑھا ہوا تھا، اللہ نے یکدم اندھیرا کر دیا۔ یکدم کیا کر دیا؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں بندے کی بات نہیں کر رہا، خالق کی بات کر رہا ہوں۔ یغشی اللیل النہار، 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء، یغشی وہ لاتا ہے، اللیل رات کو، والنہاری دن میں سے، اور وہ لاتا ہے دن کو رات میں سے، وہ چاہے دن کو رات کر لے وہ مالک ہے، وہ چاہے رات کو دن بنا دے وہ مالک ہے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ ابھی ہم رات کر دیں گے۔ تو جو وہ سورج چڑھا ہوا تھا یکدم رات کے اندر تبدیل ہوا۔
فرمایا کہ اب کوئی نظر آ رہا ہے، یہ میرا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اب تو نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا چلاؤ تلواریں۔ انہوں نے کہا جی اندھیرا ہے، وار نہ خطا ہو۔ فرمایا کہ تم تلوار چلاؤ، رب تمہارا وار خطا ہی نہیں ہونے دے گا، چونکہ سزا بڑی کڑی تھی۔ لو جی انہوں نے تلواریں چلائی۔ میں نے کہا 3 دن اور 3 راتیں یہ کام چلتا رہا۔ خون کی ندی بہ رہی تھی اس علاقے میں جہاں پہ ان کی توبہ کے لیے ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دیکھ رہے تھے سارا معاملہ۔ چونکہ نبی کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، وہ اپنی نظر نبوت سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پوری کائنات سے زیادہ حوصلہ اور پوری کائنات سے زیادہ صبر اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ کس طرح حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام، یہ حضرت مریم کے سکے خالو تھے، حضرت مریم کے سکے خالو تھے۔ ان کے گھر جو عورت تھی اس کا نام تھا عیشا۔ کیا نام تھا؟ عیشا۔ یہ جو عیشا تھی یہ سکی خالہ تھی حضرت مریم۔ تو پھر قرآن مجید کو ذرا ترجمے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا 3 سپارے میں جب جائیں گے نا تو آپ کو ایک چیپٹر سامنے آئے گا، وہ یہ ہوگا کہ حضرت مریم کی کفالت بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، حضرت مریم کو پالا بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام بے اولاد تھے، 100 سال سے عمر زیادہ ہو گئی، لیکن جب بے موسمی پھل حضرت مریم کے حجرے میں آپ نے دیکھے تو فرمایا بھائی مریم ان پھلوں کا موسم ہی کوئی نہیں، ہمارے علاقے میں اس کے بوٹے ہی کوئی نہیں، بندوبست ہی کوئی نہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا پتہ مجھے بھی نہیں، میرا اللہ جانتا ہے، یہ اسی کی مہربانیاں ہیں۔ تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، عرض کی رب العالمین اگر تو اس مریم کو اس حجرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو گیا، کیا ہوا میری عورت بوڑھی ہو گئی، تو ہمیں بھی اللہ تو بے موسم ہی بیٹا عطا فرما۔ تو پھر اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا جس کا نام تھا حضرت یحییٰ۔ زکریا باپ تھا، یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ اور یحییٰ علیہ السلام قرآن مجید نے فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوئے ابھی ماں کے گود میں تھے تو اللہ پاک نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ ماں کی گود کے اندر سے ہی اس طرح کی خطابت کرتے کہ جس طرح کوئی اعلیٰ بندہ خطیب۔ سبحان اللہ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یہ بچہ جو تھا اس طرح کرتا چونکہ مانگ کر لیا تھا۔ پھر جب پیدا ہوا تو ساتھ ہی فرما دیا ہم بچہ دے رہے ہیں، عام بچہ نہیں ہے، ہم نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دیکھ رہے تھے قتل ہو رہے ہیں، سر اڑ رہے ہیں، خون کی ندیاں چل رہی ہیں، اور جب 3 دن اور 3 راتیں یہ کام چلتا رہا تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت، چونکہ جب تک بچہ بالغ نہیں نہ ہوتا اس وقت تک اس کے اوپر کوئی شریعت کے احکام نہیں لگتے۔ اللہ معافی دے، بچہ 5 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، بتوں کو سجدہ بھی کر دے تو اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، چونکہ ابھی تک اس کے اوپر وہ شرع کے احکامات نہیں آئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھاگے اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے انہیں ہاتھ جوڑے۔ عورتیں جو تھیں وہ آئیں اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ ہمیں اب اس عذاب سے بچا لیجیے، ہمارے تو گھر اجڑ گئے، اور 3 دن اور 3 راتوں پہ مسلسل جو قتل ہونے والے بندے تھے ان کی تعداد بھی 70,000 ہو چکی تھی۔ کتنی ہو چکی تھی؟ 70,000، کوئی معافی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم آئے ہو میری محنت کرنے کے لیے، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک میرا اللہ کوئی آرڈر نہ بھیج دے۔ تو 70,000 جب یہ معاملہ ہوا تو پھر بچوں نے آ کے بڑی منتیں کی، روئے کرلائے، بیبیاں آئیں،
انہوں نے آ کے چیخو پکار کی، ہم ہمارے تو گھر ویلے ہو گئے، لوگ تو قتل ہو رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ اللہ سے معافی لے کے دے سکتے ہیں۔ جب بچے بلک کر روئے نا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا امامہ اتارا، ہارون کو کہا بھائی تو بھی اپنی پگڑی اتار، دونوں بھائیوں نے پگڑیاں اتاری اور فوراً سجدے میں گر گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ عرض کی اللہ اب اس آزمائش سے ہماری جان چھڑا، اب مزید ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ 70,000 قتل ہو گئے، خون کی نہر بہ رہی ہے، روح کا عالم ہے، گردنیں اڑ رہی ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، کسی کا باپ کٹا پڑا ہے بچیاں دیکھ رہی ہیں، کسی کا بھائی کٹا پڑا ہے اس کی بہنیں دیکھ رہی ہیں، اور یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ الہ العالمین کو مہربانی فرما۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رو رو کے دعا مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُمْ، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا تھا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، کہ بچڑے کو رب بنا لیا تھا، تو فرمایا فتوبو، اب تم رجوع کرو، الی بارئکم، اس کی طرف جس نے تم کو پیدا کیا، فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم، یہ بہتر ہوگا، ان خیر لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس۔ فتابہ، قتل ہو گئے، معافی ہو گئی، فرمایا فتاب علیکم، اب ان کو کہہ دو بس کرو، ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہو، بے شک وہی اللہ ہے، هو التواب، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اور اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں احکامات کتنے سخت ہیں، اتنے سخت احکامات، لیکن ذرا ہم اپنی طرف دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرمائے محبوب پیارے، اگر میں نے تجھے اپنا لاڈلا محبوب بنایا ہے، اگر میں نے تیرے لیے کائنات کو سجایا ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ بھی تجھے مبارک ہو، میں نے تجھے مشکل دین نہیں دیا، میں نے دین بھی تمہیں بڑا آسان ہی دیا ہے، سبحان اللہ، آسان دین تمہیں دیا۔ لوگ کہیں گے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، آسان دین ہے، دین کے اندر تہذیب ہے، دین کے اندر عزت ہے، دین کے اندر روپیہ پیسہ بھی ہے جائز طریقے سے، دین کے اندر فیشن بھی ہے جو شریعت سے کے ساتھ نہ ٹکرائے، دین کے اندر سب کچھ ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، یہ آسان دین ہم نے دیا، 100 سال کا گناہگار بھی بندہ ہو، صرف ایک سجدہ ہی اللہ کو منا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ماں بچے سے ناراض ہو جائے نا، اپنے بیٹے سے، جس کو اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے جنم دیا، تو ماننے کے لیے کوئی 2 منٹ لگاتی ہے۔ ماں پتر کی لڑائی ہو جائے تو جب پتر منائے اس کو 2 منٹ لگتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے جا میں تجھ سے نہیں بولوں گی، میں نہیں مانوں گی، تو میرا بڑا بے ادب گستاخ ہے، نکل جا، لیکن 2 منٹ کے بعد پھر وہ مان بھی جاتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بھئی سن لو، ماں بھی اتنی جلدی اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوتی۔ 100 سال کا گناہگار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب جتنی جلدی راضی رب راضی۔ اگلا جملہ بھی زبان پہ آگے میں کہہ دوں کہ ناراض ہونے میں، برادری سے کوئی مسئلہ بن جائے تو برادری ناراض ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں بن جائے بہن بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، والدین میں بن جائے والدین ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ناراض ہونے میں سب سے آخر پہ جو ناراض ہوتا ہے وہ اللہ ہے، ناراض ہونے میں سب سے آخر میں جو ناراض ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور منانے میں جو سب سے پہلے مان جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ ماں بھی بعد میں مانتی ہے، باپ بھی بعد میں مانتا ہے، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا،
تم اتنے نالائق. یہ ماں باپ تانے دیتے ہیں لیکن اللہ تانا نہیں دیتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، بھاگ کر آ، تیرا اللہ بڑا کرم کرنے والا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اس طرح اللہ انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے. ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، پلٹ آ، تیرا اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے. اور پوری آیا تو ہے 70 ماؤں سے، لیکن پوری کائنات کی مائیں بھی مل جائیں تو اتنا اپنی اولاد سے پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے صاحب وہ کیسے؟ بچہ پیدا ہوا، والدین نے پھر ذمہ داری لی اس کے پالنے کی، اس کے کپڑوں کی، اس کے پڑھانے کی. یہ ہے جنم دینے والی. لیکن جو خلق کرنے والا رب ہے نا، ہماری روح بھی ابھی اللہ نے بنائی تھی تو فرما دیا کہ ہم تجھے بھیجیں گے دنیا میں، لیکن تمہارے بھیجنے سے پہلے ہم نے تیرے لیے الم نجعل الارض مہادا، زمین کا فرش بچھا دیا. تم نے کاروبار کرنا ہے، وجعل النہار معاشا، ہم نے کاروبار کرنے کے لیے تیرے لیے دن کو روشن کر دیا. وجعل اللیل لباسا، تو نے اب آرام بھی کرنا ہے، ہم نے تیرے آرام کرنے کے لیے رات بنا دی. فرمایا کہ تم نے کاروبار بھی کرنا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، فرمایا ہم نے تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا، متاعا لکم ولانعامکم، جو گھروں میں تم نے جانوروں کو باندھا ہوا ہے ہم نے ان کے رزق کا بھی انتظام کیا. سبحان اللہ. پیدا کرنے والے جب آتے ہیں بعد میں انتظام ہوتا ہے، لیکن جو خلق کرنے والا رب ہے پہلے انتظام کرتا ہے، بندے کو بعد میں بھیجتا ہے. حضور کی حدیث نہیں ہے کہ جب مہمان کسی کے گھر میں جائے تو اپنا رزق ساتھ لے کے جاتا ہے 3 دن تک وہ گھر والوں کا نہیں کھاتا، اپنا رزق ساتھ لے کے جاتا ہے. اب بندہ کہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ حضور کا فرمان آ گیا، اب عقل کے گھوڑے نہیں دوڑ سکتے. اللہ کا فرمان آ گیا، اب سوچا نہیں جا سکتا، جو حضور نے کہہ دیا سو کہہ دیا. فرمایا جب وہ تیرے گھر میں آیا، فرمایا کہ وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو رب زمین کی 7ویں تہہ کے اندر ایک کیڑے کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے میرے غلاموں کو بھوکا کیسے مرنے دیتا؟ سبحان اللہ. مولا علی سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا آپ کا یہ دعویٰ ہے اللہ بھوکا نہیں مرنے دیتا؟ فرمایا ہاں جی. انہوں نے کہا اگر کسی بندے کو 7 زمینوں کے نیچے پہنچا دیا جائے، وہاں پہ شیشے کا کیبن بنا کے اس کے اندر داخل کر دیا جائے، ایک 7 زمینوں کا اندھیرا، دوسرا پھر وہ بند، یہ بتاؤ تمہارا اللہ وہاں پہ رزق کیسے پہنچائے گا؟ یہ بتاؤ تمہارا اللہ وہاں پہ رزق کیسے پہنچائے گا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس کا جواب تو اللہ نے قرآن میں دے دیا. اس نے کہا جی وہ کیا؟ آپ نے 6واں سپارہ پڑھ دیا. فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا میرے بھائی سن لے، جو 7 زمینوں کے نیچے موت کو پہنچا سکتا ہے وہی اللہ رزق بھی وہاں پہ پہنچا سکتا ہے. جو 7 زمینوں کے نیچے موت پہنچا سکتا ہے وہ اللہ وہاں پہ رزق بھی پہنچا سکتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارے نبی سے پہلے آپ نے دیکھا شریعتیں کتنی سخت تھی، قربانی تھی، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا حرام تھا. ہمارے نبی آئے فرمایا پورا سال کھاؤ تمہارے لیے جائز. ہمارے نبی آئے فرمایا جس کے 10 بچے ہیں، غریب ہے، 6 مہینے گزر جاتے ہیں اس کو بکرے کٹے بچے کا گوشت نہیں ملتا، غریب ہے، فرمایا اگر اللہ اس کو قربانی کی طاقت دے،
بکرا کرے حصہ ڈالے، فرما اس کے لیے بہتر ہے وہ سارا حصہ اپنے گھر میں رکھے، نہیں کسی کو دیتا تو نہ دے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، خود کھائے، سال رکھے، اپنا 6 مہینے رکھے۔ فرمائے جتنا ثواب بانٹنے والوں کو اللہ دیتا ہے اتنا ثواب اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلانے والے کو دیتا ہے۔ یہ میں نے غریب کی بات کی ہے، امیر کی بات نہیں۔ اب جس کو ملتا ہے وہ تو 3 حصے کرے، اور یہ حضور نے اللہ سے چھوٹ لے کے دی ہے۔ کپڑا ہے، کپڑا اس کے اوپر خون لگ جاتا، پیشاب لگ جاتا، گوبر لگ جاتا تو اس کو کاٹنا پڑتا، لیکن حضور کی آنے کی وجہ سے سرکار نے یہ پابندی بھی اٹھا دی، فرمایا اس کو مل کے دھو دو، وہ خون کا اثر ختم ہو جائے، فرمایا گارنٹی تمہارے نبی کی ہے، وہ کپڑا پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ہمارے نبی کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے تیمم نہیں تھا، موسیٰ کو چھوڑے کسی نبی کے لیے بھی تیمم نہیں تھا۔ تیمم کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 3۔ پہلا فرض جاگیا جی، پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ کیا کرنا؟ نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنے لگا ہوں، نیت ہو گئی۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ پاک مٹی ہو، جہاں سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئے اس کے اوپر ایسے کر کے ہاتھ مارنا، پھر یہ انگوٹھوں کی ہڈیاں آپس کے اندر ٹکرانا، بالوں کی لو سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک صرف ایک دفعہ پھیرنا، یہ فرض ہے۔ دوسرا پھر ایسے مار کے جھاڑ کے ایسی شکل بنا کے اس طرح کرنا دونوں بازوؤں کے اوپر، یہ غسل کا دوسرا تیمم کا تیسرا فرض ہے۔ یہ تیمم پہلے کسی کے لیے نہیں تھا، یہ تیمم اللہ نے ہمارے نبی کو دیا۔ دیا کس کی وجہ سے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ رستے میں تھی، منزل دور تھی، ہار گم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہوا، واقعہ لمبا، نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ نے حضور سے عرض کی حضور نماز کا ٹائم بھی ہے، پانی بھی کوئی نہیں، ہار کی تلاش میں سب لگے ہیں، کیا بنے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق گئے خیمے میں، چونکہ حضور جب سفر پہ جاتے تو قرہ اندازی کرتے، جس بی بی کا نام نکل آتا سرکار اس کو ساتھ لے کے جاتے، کوئی بھی سفر ہوتا اکیلے نہیں جاتے تھے، اپنی کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے کے جاتے۔ اب یہ امی عائشہ صدیقہ کا نام نکلا تھا یہاں، تو آپ تشریف لائے، چونکہ باپ بیٹی کا تو پردہ نہیں ہے، فرمائے عائشہ تو اپنا سامان نہیں سنبھال سکتی، تیرا تم نے ہار گم کر دیا، تیرے ہار گم کرنے کی وجہ سے حضور پریشان ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا کتنوں کو تم نے پریشان کیا۔ یہ باپ بیٹی کو کہہ رہا ہے۔ ادھر جب باپ نے بیٹی کو کہا، فوراً ہی حضرت جبریل 5ویں سپارے کی آیت لے کے محمد فرمایا محبوب پیارے ابو بکر کو عائشہ کو نہ کچھ کہے، فتیممو بس تیمم کرو، سعیدن پاک مٹی سے، فتیمم طیبن تم پاک ہو جاؤ گے، فمسحو مسا کرو، برؤسکم وارجلکم اپنے منہ کے اوپر اور اپنے کونیوں کے اوپر۔ تو جب یہ آیت ملی سرکار نے ابو بکر صدیق کو بلایا، صحابہ کو بلایا، فرمایا ہار گم ہوا، اللہ نے آیت نازل کر دی۔ تو صحابہ نے کہا اے ابو بکر آج پہلی دفعہ نہیں، آگے بھی کئی دفعہ ہم نے یہ بات کو دیکھا ہے، جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے تیرے گھرانے کی وجہ سے اللہ نے آسانی پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت اتری، یہ کسی نبی کے لیے نہیں تھا، ہمارے نبی کے لیے آیت ہے۔ پچھلی شریعتوں میں جو روزہ تھا بندہ سو گیا، رات کو اٹھا 11 بجے 12 بجے آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنے کی وجہ سے اگلے روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی تھے، کام کر کے تھکے ماندے گھر آئے اور بیوی کو کہا اپنا میں نے پانی پی لیا ہے اور کھانا لے کے آ۔ کھانا لے کے وہ آئیں، عشاء کی نماز پڑھ کے تو وہ صحابی سو گئے، بیوی نے اٹھایا نہ۔
ہماری بیویوں جیسی تو نہیں تھی نا، ساتھ دو گالیاں دینی اور ساتھ کہنا اٹھ گئی اے میں مورا لے آئی یا کھا۔ عزت دار تھی، تمیز پتہ تھا یہ میرا شوہر ہے، اور اگر اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو اپنا بیویوں کو کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کرو، ان کو پتہ تھا۔ وہ کھانا لے کے صحابی سو گئے، اب انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، وہ لے گئی۔ ان کی 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو آگے اس شریعت کے مطابق تو نواں سلسلہ شروع ہو چکا تھا روزے کا، مزدور تھے، سارا دن کام کیا، پانی کا گھونٹ پیا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، فجر کی نماز پڑھی، اشراق پڑھی، بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ سرکار نے پوچھا کیا بنا، گھر والوں سے انہوں نے کہا جی روزہ رکھا تھا، پانی کا گھونٹ پیا اور اس کے بعد سو گئے، اور مسئلہ یہ ہے کہ سو کے جو ہی آنکھ کھلے تو اگلا روزہ چالو، کچھ بندہ کھائے یا نہ کھائے۔ میرے نبی ادھر پریشان ہوئے، ادھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سبحان اللہ، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، فرمایا ہم نے آسانیاں کر دی ہیں، صبح فجر طلوع ہونے سے پہلے کھائیں اور جو ہی غروب آفتاب ہو جائے روزہ کھولو، ساری رات جو مرضی کرو، تیرے صدقے ہم نے آسانی پیدا کی۔ سبحان اللہ، وہ صحابی بے ہوش ہوئے تھے تو کام سب کا بن گیا۔ حضرت روزوں کے اندر نا پورے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد بیویوں سے ملنا حرام تھا، حضرت عمر سے غلطی ہو گئی، بیوی سے مل لیا، بڑے شرمندہ ہوئے، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سزا دیجئے، کیا ہے؟ میرے نبی ابھی بولے نہیں، جبریل قرآن کی آیت لے کے آیا، فرمایا کہ اے محبوب اب ان سے کہہ دیجئے عمر کی غلطی نے تیری دوسری امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب ساری رات اللہ نے اس کو کھول دیا کہ اپنا اذان فجر سے پہلے تک یا اذان فجر تک پوری رات روزے کے بعد تمہیں چھٹی ہے، کھاؤ پیو، بیویوں کے پاس جاؤ۔ عمر کی غلطی ہوئی، آسانیاں دوسروں کے لیے پیدا ہو۔ تو یہ جتنا بھی نظام چلا یہ ہمارے نبی کی شریعت میں چلا۔ پہلے لوگ صرف ایک جگہ مخصوص تھی، نماز وہیں پہ پڑھتے، صرف ایک جگہ، گھروں میں نماز نہیں جائز تھی، لیکن ہمارے نبی آئے، زمین پہ قدم لگایا، اللہ نے فرمایا محبوب پیارے پہلی سلامی تجھے یہ دیتے ہیں، تیری ایڑی مبارک زمین پہ لگی، ہم نے اپنی کل زمین کو پاک کر دیا۔ سبحان اللہ، گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے، پاک ہے، دھاری پہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے، پاک ہے، مسجد میں آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی کے آنے سے پہلے کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اور صرف ان کی ایک جگہ منتخب تھی۔ آج اگر جگہ جگہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ بھی محمد مصطفیٰ کا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پہلے لوگ اگر گناہ کرتے، زنا کرتے، شراب پیتے، ہیرا پھیری کرتے، کوئی بھی گناہ کرتے، وہ گھر سے باہر نکلتے نا، اس کے دروازے کے اوپر اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا، رات اس نے یہ کرتوت کی ہے۔ تو اگر وہ مٹانا بھی چاہتا مٹتا نہیں تھا، اگر کوئی زیادہ گناہگار ہوتا تو اللہ یہاں پہ لکھ دیتا، اگر وہ مٹانا بھی چاہتا تو مٹ، یہ ذلیل ہو گئے، اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ جتنا بھی کوئی اپنے آپ کو پاک دامن کہلاتا گناہ کرتا تو اللہ اس کو اوپن کر دیتا، لیکن ان سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، اگر بچتے جا رہے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا فرما بردار بنائے، اور اللہ کا شکریہ ہم ادا کریں کہ محبوب وہ دیا جس کے آنے کی وجہ سے ہر مسئلے میں اللہ نے آسانیاں۔ آمین، اللہم صلی